السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاه الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں اور میری دین پسند اسلامی ماؤں اور بہنوں، کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگوں کو شیطان کے اغراض و مقاصد کو بتلانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد بندے کو جہنم میں ڈالنا اور جنت سے نکال دینا، اور اسی مقصد کے خاطر اس کے بہت سارے اغراض اور وسائل ہیں، جن میں سے بندوں سے شرک اور کفر کرانا، اور اگر کفر اور شرک نہیں کر سکا تو ان سے گناہوں کا ارتکاب کرانا، اور اگر گناہوں سے بھی نہیں روک سکا تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی بندگی سے روکنا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندے کی اطاعت و فرمانبرداری، جو اس نے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے اللہ کی قربت حاصل کی ہے، ان اطاعتوں اور عبادتوں اور بندگیوں کو خراب کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے روک لے جائے۔ یہ چار شیطان کے اغراض و مقاصد میں نے پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا۔ شیطان کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اور چیز ہے، وہ ہے انسان کو بدنی طور پر، جسمانی طور پر اور نفسانی طور پر تکلیف پہنچانا۔ اوپر کی چار چیزیں جب شیطان نہیں ان میں کامیاب ہوتا ہے، جو میں بتا چکا ہوں، تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جسمانی تکلیف پہنچائے، نفسیاتی تکلیف پہنچائے، اور انسان کو سے کفر کرا کر کے، گناہ کرا کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اگر دور نہیں کر پاتا ہے تو وہ کسی بھی پرکار اور کسی بھی طریقے سے شیطان کو جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بدن میں، اس کے نفس میں، اور بہت ساری تکلیفیں جو شیطان پہنچاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ قوت اور طاقت دی ہے بندوں کی آزمائش کے لیے، جن طاقتوں اور قوتوں کے ذریعے وہ اپنے اغراض و مقاصد میں مکمل کامیابی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اپنے لاؤ لشکر کو، انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے، جنت سے دور کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کو بالکل نشیط اور چست کر دیتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے یہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہاجمہ، حملہ۔ شیطان نے کئی بار ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ آگ کا شعلہ لایا شیطان تاکہ آپ کے چہرے مبارک پر ڈال دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسے پکڑنے کی کوشش کی، بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن رک گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان بھاگ گیا، میں نماز کے اندر تھا، ورنہ میں اس کو پکڑ لیتا اور باندھ دیتا مدینہ منورہ کے اندر، بچے اس سے کھیلتے۔ تو شیطان ہر انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حربہ اور اس کا حملہ نہیں چل سکتا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آگ کا ایک شعلہ ڈالنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول کو بھسم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔
تو انسان کو شیطان جسمانی طور پر، نفسانی طور پر، روحی طور پر انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مقصد ہے، کیونکہ انسان جب تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، دکھ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، یا کم سے کم شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے وہ اپنی دشمنی میں مکمل کامیاب ہو جائے۔ انسان کو جسمانی اور نفسانی تکلیف پہنچانے میں دوسرا طریقہ شیطان اختیار کرتا ہے کہ شیطان انسان کو برے برے سپنے اور برے برے خواب دکھلاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان آ کر کے ان کو برے برے سپنے اور خطرناک گرانے والے خواب دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کو سونے کی حالت میں سپنے دکھلائے، ایسے سپنے، ایسے خواب جس کو دیکھ کر انسان جب جاگے تو وہ غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اس سپنے کو یاد کر کے، اس خواب کو یاد کر کے بار بار تکلیف سے دوچار ہو۔ تو انسان کو غمگین کرنے کے لیے، انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انسان کو بدحواس کرنے کے لیے شیطان برے برے سپنے اور خواب بھی دکھاتا ہے، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور رات میں ڈراؤنے، گھبرانے والے، پریشان کرنے والے، ہلاکت و بربادی والے خواب دیکھیں تو یاد کرنے کے بعد ہم بالکل صبح میں پریشان رہتے ہیں، دن بھر اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خواب، سپنے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جو بندہ سونے کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، سپنے دیکھتا ہے، وہ خواب اور سپنے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب اور سپنے یہ اللہ وحدہ لا شریک جو رحمان و رحیم ہے اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ کچھ سپنے شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ سپنے دن میں انسان جو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، جس کاروبار میں لگا رہتا ہے، وہ دل کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان انسان کو فکرمند، غمگین اور پریشان کرنے کے لیے دکھاتا ہے، اور کچھ خواب جو ہوتے ہیں انسان دن میں جو کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے اسی کا عکس ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیں گے، اذا رأى احدكم الرؤيا يحبها۔ اللہ کے رسول کی خواب کے بارے میں، سپنے کے بارے میں یہ ارشاد اور توجیہ اور نشاندہی ہے، وصیت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سونے کی حالت میں ایسا سپنا دیکھے، ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے، یعنی خواب میں کوئی اچھی چیز، پسند آنے والی چیز وہ دیکھے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ انسان کے مزاج کے حساب سے خواب پسند ہوگا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اگر تم میں سے کوئی شخص خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ اس نعمت پر اسے اللہ کا حمد اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر چاہے تو اسے اپنے محبوب ترین انسان سے دوسرے حدیثوں کے مطابق بیان کر سکتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، لیکن اگر انسان خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، ناپسندیدہ باتیں، ناپسندیدہ کام وہ خواب کے اندر دیکھتا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ ڈراؤنے خواب، یہ غم و فکر لانے والے خواب، یہ غیر محبوب خواب، یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، چنانچہ وہ شیطان سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہے، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، اور ایسے برے خواب کو وہ کسی سے قطعاً نہ ذکر کرے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ،
तदुर्रु, और अगर उसने किसी से जिक्र नहीं किया बुरे ख्वाब को तो इसका उसके ऊपर नुकसान नहीं होगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7045 हदीस है। तो इस हदीस के अंदर दो तीन बातें साबित होती हैं। एक बात तो यह है मेरे भाइयों और बहनों कि बसा औकात इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए, गम में डालने के लिए, फिक्र में डालने के लिए, ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए शैतान बुरे बुरे सपने, डरावने ख्वाब दिखाता है। और जब ऐसा ख्वाब देखे जो नापसंदीदा हो, डरावना हो, घबराने वाला हो, तो उसे अगर उसने किसी से बयान नहीं किया तो इंशाअल्लाह उस ख्वाब का कोई नुकसान उसके ऊपर नहीं होगा। और बाज ख्वाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह वहदहू ला शरीक रहमान और रहीम की तरफ से होते हैं, जो इंसान को पसंद आता है, इंसान के दिल में खुशियां दाखिल करता है। तो इसको अगर तो ये जब ख्वाब देखे तो फौरन अल्लाह की तारीफ करे, बुरे ख्वाब देखने के बाद अल्लाह ताला से पनाह मांगे। तो गोया इस जरिए से भी इंसान को शैतान तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि इंसान का खुला हुआ शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। चुनाचे हमें उसमें दुश्मन समझना चाहिए। वो इंसान को हर तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। इंसान को तकलीफ पहुंचाने की सूरतों में से शैतान एक सूरत, एक तरीका और इख्तियार करता है। घरों में आग लगा देना, घरों से चोरियां कर लेना, आप पैसा तिजोरियों में रखे हैं, उनकी चोरियां कर लेना, घरों में आग लगा देना, किसी जानवर के जरिए या खुद घरों में आग लगा करके भी शैतान इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। और ये कुछ जानवरों के मदद से करता है, जानवरों के जरिए करता है, जानवरों को उभारता है और घर में मौजूद आग को लेकर जानवर ऐसी जगहों पर उस आग को ले जाते हैं जहां से आग लग जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पुराने जमाने में जो चिराग जल रहा था उसमें तेल होता था, बत्ती को चूहिया घर में से खींचकर शैतान के वरगलाने की वजह से स्पंज के बिस्तर में ले गई या जलने की जगह पे ले गई, आप सोए हुए आग लग गई। इसी तरीके से कभी कभी एसी चलती रहती है, एसी के तार को इधर उधर करवा देता है, और कभी कभी गीजर घरों में लगा रहता है, उसके जरिए घरों में आग लग जाती है। कभी कभी लाइटों के जरिए घरों में आग लग जाती है, कभी कभी मोबाइलों को चार्जिंग के जरिए घरों में आग लग जाती है। तो मुमकिन है कि ये शैतान की तरफ से हो। इसलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रहनुमाई, बेहतरीन रहनुमाई जो सुनन अबी दाऊद और सही इब्न हिब्बान के अंदर सही सनद से आई है, हम सुने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा निमतुम फअत्फिउ सूरजकुम, जब आप सोने का इरादा करो, जब आप सोने का इरादा करो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो। और मैं कहता हूं हर ऐसी चीज को बुझा दिया करो जिससे घर में आग लगने का खतरा है, और अगर उसकी जरूरत नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर सखानात, गीजर वगैरह, या परेश लगा करके ना सोया करें, या मोबाइल चार्जिंग में लगा करके ना सोया करें, वगैरह वगैरह, आप अक्लमंद नहीं इसको जानते। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई सुनिए, फअत्फू सूरजकुम, अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि चिराग में आग होती है। फइन्न शैताना यदुल्लु मिथला हादिही अल्फारा अला हादिही सुरा अला हादा सिराजी फयुहर्रिकुकुम, क्योंकि शैतान ऐसी चीजों पर चूहिया को उभारता है और वो चूहिया बत्तियों को खींचकर ले जाती है और तुम्हारे घरों को आग लगा देती है। ये सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत है और ये रिवायत सही है। मेरे बहनों, तो इससे पता चला अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से कि शैतान चूहिया के जरिए या जानवरों के जरिए घरों में आग लगाने की कोशिश करता है, और समाज के शैतान के जरिए आग लगी, घर जल गया, घर का असासा और सामान जल गया, और इसके जरिए उम्मत मुस्लिमा के दरमियान शुबहात और फितने पैदा करता। मिसाल के तौर पर
آپ سوئے، محلے کے گھر میں آگ نہیں لگی، خالی آپ کے گھر میں آگ لگی دروازے کے ذریعے یا دروازے میں موجود کسی چیز کے ذریعے، تو ہو سکتا آپ سے کسی کا کوئی انبن ہو، آپ اس پہ ڈاؤٹ کریں، دشمنیاں اور بڑھیں گی، فتنے و فساد اور برپا ہوں گے، اختلافات اور رونما ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گھروں میں وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے موت کے وقت۔ موت کے وقت شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ موت کے وقت انسان کو خبطی اور بدحواس بنا دے، بدحواس پاگل نما بنا دے، کہ جیسے دنیا کے کسی کام میں انسان کبھی فیصلہ نہیں کر پاتا، کیا کرو نہ کرو، خبطی ہو جاتا، بدحواس ہو جاتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کو موت کے وقت خبطی اور بدحواس بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اس طرح کی چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ذریعے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کہیں لڑھک کر ڈھلک کر برباد ہو جاؤں، والہدم، اور اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی چیز گر جائے، والغرق، اور اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں پانی میں ڈوب کر مروں، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جل کے مروں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور اے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے خبطی بنا دے، بدحواس بنا دے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے کہ میں تیرے راہ میں جہاد میں مروں لیکن میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں پناہ مانگتے تھے، اور میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی زہریلا جانور ڈنک مار دے اور اس ڈنک کے زہر کے اثر سے مجھے موت آئے۔ یہ ابو داود کی روایت 1552 اور نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ نے صحیح سنن ابی داود کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے موت کے وقت، بدحواس کے وقت۔ چنانچہ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ میں پھر سے اس دعا کو کہہ کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اور یاد کرنا چاہے تو یاد کر لیں، اور یاد کرنا چاہیے جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کرتا تھا وہ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں آپ کو تو اور زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ دعا اس طریقے سے اللہم انی اعوذ بکا من التردی والہدم والغرق والحرق وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے، مختلف چالیں چلتا ہے، یہاں تک کہ موت تک انسان کو چاہتا ہے کہ مرتے وقت بھی انسان کے منہ سے کلمہ توحید، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ نکلے، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل ہے، کیونکہ موت کے وقت جس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، اور شیطان کا مقصد ہے جنت سے نکلوانا، جہنم میں ڈلوانا۔ اسی طرح انسان کو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اسے بھی شیطان تیز کچوکے لگا کر اسے تکلیف پہنچاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور بخاری شریف اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بخاری کا ریفرنس دیکھ لیں 4548 اور مسلم میں 2366۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کل بنی آدم یمسہ الشیطان یوم ولدتہ امہ الا مریم و ابنہا۔ آدم کی ہر اولاد کو شیطان ولادت اور پیدائش کے وقت چھوتا ہے، کچوکے مارتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کچوکے جب شیطان، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیہ باصبعہ حین یولد غیر عیسیٰ بن مریم ذهب یطعن فطعن فی الحجاب۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو، بنی نوع انسان کو شیطان اپنے انگلی سے اس کے بغل میں، پہلو میں کچوکے مارتا ہے۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم گیا تھا کچوکے مارنے، لیکن کامیاب نہیں ہوا اور پردے میں کچوکے مار کر کے چلا آیا۔ اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد۔ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے آدم کی اولاد میں سے کہ پیدائش کے وقت شیطان اسے کچوکے نہ لگائے، اور اسی کے کچوکے سے فیستحل صارخا من مس الشیطان۔ پیدائش کے وقت بچہ زور سے چیختا ہے اور چلاتا ہے، اس کا یہ چلانا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہے۔ اور شیطان کا کچوکا اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی تکلیف کا احساس کر کے ابھی ننھا سا بچہ پیدا ہوا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور یہاں تک کہ کچھ بہلاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو کیا بہلاتا؟ تو وہ جسمانی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کو۔ تو ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیدائش کے وقت ہم لوگوں کے پیدا ہوتے ہی شیطان برگلانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پیدائش کے وقت کچوکے مارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسا کہ آج کل ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیدائش کے وقت جب چیختا ہے تو اس کے دل میں جو پیٹ سے سوراخ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ چیختا نہیں ہے تو نرسیں یا وہاں پہ جو موجود ہے اس کو مارتے ہیں ہلکے انداز میں، تاکہ بچہ زور سے روئے، زور سے چیخے، اور پیٹ سے جو دل میں سوراخ ہوتا ہے وہ سوراخ بند ہو جائے، ورنہ پیدا ہونے کے بعد بھی دل میں سوراخ رہے گا تو یہ ایک طرح سے مرض ہے جس سے وہ اسی لیے اب گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں روئیں یا نہ روئیں، دائیوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا کیونکہ علم نہیں، بلکہ روتا ہے تو اس کو بچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو الگ بات ہوئی میرے بھائیوں۔ ایک بات اور آپ کے ذہن و دماغ میں، میرے بھائیوں، ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں اور آ سکتی ہے کہ بنی آدم، بنی نوع انسان، سارے انسانوں کو جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، شیطان انہیں تکلیف دے کچوکے مارتا ان کے پہلو میں، ان کے بغل میں، انگلی سے ایسے انگلی سے کر دیتا ہے جس سے بچہ چیخ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے محفوظ ہیں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو شیطان کے کچوکے سے بچائے رکھا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی یہ دعا قبول کر لی تھی۔ حضرت مریم ہمیشہ دعا کرتی تھی۔ پیدائش کے وقت مریم نے اپنے بچے کو جننے وقت مریم نے فوراً کہا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے، اور میں اسے پناہ دلانا چاہتا ہوں تیرے ذریعہ۔
اس کے جھاڑ پھونک کراؤ ایک طرح سے تیرے ذریعہ، اور اس کی ذریت کو مردود شیطان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ یہاں ایک بات اور ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے دعا میں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے میں، فرمائش کرنے میں، مانگنے میں کہ اے اللہ میرے بچے کو شیطان سے بچائے رکھ، اس کی ذریت کو شیطان کے شر سے بچائے رکھ، اس کے کچوکے سے بچائے رکھ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اپنی دعا میں صادقہ تھی، سچی تھی، مخلصہ تھی، اور دل کی گہرائی سے انہوں نے دعا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا قبول کر کے بچائے رکھا۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شیطان کا کچوکا نہ لگ سکا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افیکم الذی اجارہ الشیطان علی لسان نبی، کیا تمہارے اس مجلس میں تمہارے پاس وہ آدمی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا؟ فَإِنَّ قَالَ الْمُغِیرَةُ، تو حضرت مغیرہ نے کہا الَّذِي أَجَارَهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ، یعنی عمارن، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیشین گوئی کے حساب سے زبان پر شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا، وہ عمار ابن یاسر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3287 ہے۔ اسی طرح انسان کو تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے بیماریوں کے ذریعے۔ بہت سی بیماریاں شیطان کے شر سے انسان کے جسم میں آتی ہیں، جیسے مرگی کی بیماری ہے، بدحواسی کی بیماری ہے، طاعون کی بیماری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی امتوں کی تباہی اور فنا یہ شیطان کے کچوکے کے ذریعہ، طاعون کے ذریعہ ہوگا، اور تمہارے دشمن جنات میں سے تمہارے دشمن کے کچوکے کے مارنے کی وجہ سے ہوگا۔ وفی کل الشہادہ، اور ہر چیز میں اگر کوئی طاعون میں مرا، شیطان کے کچوکے سے مرا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے شہادت ہے۔ اور یہ حدیث علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بیماریاں بھی انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور اس میں عمل دخل کوشش شیطان کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں استحاضہ آتا ہے، مہینہ ختم مہینہ نہیں ہے، ماہواری نہیں ہے، نفاس نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، اور اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں نماز روزے کو بھی چھوڑ دیتے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور یہ استحاضہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے آتا ہے، جس کو ہم اور آپ ماہواری کی بیماری کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جن کو استحاضہ بہت آتا، ماہواری ختم ہونے کے بعد خون کا آنا بند نہیں ہوتا تھا، حمنہ بنت جہش ان کی جتنی بہنیں تھیں سب کو یہ بیماری تھی، وہ آئی اور کہی اللہ کے رسول مجھے حیض استحاضہ آتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے بتلایا تم ہر وقت کے لیے غسل کر چکا، نماز تو ٹھیک ہے، ورنہ وضو کر کے پاک خون کی حفاظت کر لو اور پاک عورت کی طرح نماز روزہ کرو، لمبی بات ہے۔ تو جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے استحاضہ آتا ہے، خون آتا ہے، وہ منقطع ہی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا انما هذه رکدۃ من رکدات الشیطان، یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے۔ اور یہ روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 287 ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، اور محدثین نے امام ترمذی نے اور حاکم نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، میرے بھائیوں، شیطان انسان کی نعمتوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، بیڈ روم سونے کے روموں میں بھی انسان شریک رہنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جتنے آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے میں
آپ کے بستر میں شریک رہے گا اتنا ہی اس کا حملہ زیادہ چلے گا۔ یہ ایک تکلیف پہنچانے والی چیز ہے جو شیطان انسان کو پہنچاتا ہے، اور اس کے کھانوں پر، اس کے پینے کی چیزوں پر وہ ظلم زیادتی کر کے شریک ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے خوابگاہوں میں، سونے کی جگہوں میں، بیڈ روموں میں شریک ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ رحمان کی رہنمائی کے خلاف چلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے غافل رہتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل رہتا ہے، تب شیطان کا یہ حملہ انسان کے کھانے پر اور پینے پر اور بستروں پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان رہنمائیوں کا پابند ہے جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ان سلسلے میں کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں رہتا، تب شیطان اس کو تکلیف پہنچانے کی کوئی طاقت اور طاقت نہیں رکھ پاتا ہے۔ نہ ہمارے مال کو چرا پاتا ہے، نہ ہمارے کھانے کو چرا کے کھا پاتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، نہ پینے کی چیزوں کو، اور نہ خوابگاہوں میں۔ اور ہمارے گھر شیطانوں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، ہمیں کھانے کے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لینا چاہیے، گھر کا دروازہ، روم کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ کہہ لینا چاہیے، روپے پیسے کو کسی تجوری میں یا کسی تھیلی میں رکھ کے باندھ دینا چاہیے، اور اس پر بسم اللہ کر کے یہ کام کرنا چاہیے۔ سوتے وقت سونے کے آداب اور ذکر اذکار کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کر کے اور اسلام کی رہنمائی کو فالو کر کے ہم کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، جو بھی کام کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز شیطان کے شر اور اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ ایک صحیح حدیث سنیے، اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت 2017 کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کننا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوتے تو ہم اپنے ہاتھوں کو اس وقت تک کھانے پر نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں، اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو کھانے پر رکھتے۔ اور جب ہم لوگ ان کے ایک بار ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کھانے پر حاضر ہوئے تو ایک بچی آئی، ایک لونڈی آئی، گویا اس کو کوئی دھکیل رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو کھانے پہ رکھی، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، گویا کوئی آدمی اسے ڈھکیل رہا ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان لیستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنانا چاہتا، اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا، تاکہ یہ بندہ جلدی میں اللہ کا نام کھانے پر نہ لے۔ اگر یہ آیا تھا اس لونڈی کے ساتھ اور ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑ لیا اس کا، تو اللہ کے رسول نے آگے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان یدہ فی یدی مع یدہا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تو گویا شیطان اس طرح کے بھوک لگی ہے، آئے گھر میں کھانا رکھا، بنا بسم اللہ کے مار دیے، بنا بسم اللہ کے، تو شیطان کھانے میں شریک ہو گیا۔ پانی پی رہے بنا بسم اللہ کے، پینے میں شیطان شریک ہوا۔ بستر پر گئے، سونے کے آداب کا خیال نہیں رکھے، اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کیا، شیطان بستر میں بھی شریک ہوتا تھا۔ لیکن جب انسان بسم اللہ کر لیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا اپنے کسی کام کو شروع کرتے ہوئے اور سوتے ہوئے ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، تو وہ کھانے پر اور پینے کی چیزوں پر اور بستر پر شیطان شریک ہو کر کے اسے تکلیف نہیں پہنچا پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شیطان سے اپنی جائیدادوں کی حفاظت کریں، شیطان سے اپنے مال کی حفاظت کریں، اور جب دروازے کو بند کر لیں، پینے اور کھانے کی چیز جن برتنوں میں رکھی ہے انہیں ڈھک دے اور اللہ کا نام لے۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا تو شیطان کے شر اور تکلیف سے ہم محفوظ رہیں گے۔ سنو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک بہترین رہنمائی، اور اس پر کاربند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5623 ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अगलिकुल अबवाब, दरवाजों को बंद कर दिया करो, खास तौर पे मगरिब के वक्त, सूरज डूबते वक्त, क्योंकि शैतान मुंतशिर हो जाता है। दरवाजों को बंद कर लिया करो। वज़कुरू इस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद करो। फ़इन्न शैतान ला यफ्तहु बाबन मुग़लक़न, आपने दरवाजे को बंद किया बिस्मिल्लाह करके, तो शैतान बंद दरवाजे को कभी नहीं खोल सकता। शैतान की चाल, उसका मकरो फरेब सबसे ज्यादा कमजोर है। और अल्लाह के रसूल फरमाए वअौकऊ कुरबकुम, अपने बर्तनों को, अपने मशकीज़ों को, अपने घर के बर्तनों को बंद कर लिया करो, ढक दिया करो, और उस पर अल्लाह का नाम लो। पानी रखो, खाना रखो, कोई भी चीज खाने पीने और इस्तेमाल की चीज रखो, उसे किसी न किसी चीज से ढक दिया करो, और ढकते वक्त अल्लाह का नाम लो। वखम्मिरू आनियतकुम, अपने बर्तनों को ढक दिया करो, वलो अंतुरिदु अलैहा शैआ, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। वअत्फिउ बसादी हकुम, और अपने चिरागों को तुम बंद कर दिया करो, बिस्मिल्लाह करके बुझा कर दिया करो। अगर हम इससे नबवी इरशादात पर, रहनुमाई पर कारबंद होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज इन चीजों के जरिया जो शैतान हमारे माल और असबाब को चुरा लेता है, खा लेता है, पी लेता है, और बिस्तरों पर आकर गंदे गंदे गम और फिक्र पहुंचाने वाले सपने दिखाता है, तो हम महफूज रहेंगे। क्योंकि अगर हमने बिस्मिल्लाह नहीं किया तो शैतान खाता है इंसान के साथ, पीता है, और जब एक इंसान बाएं हाथ से खाता है तो उस वक्त भी शैतान उसके साथ शरीक होता है। और शैतान, क्योंकि शैतान हमेशा बाएं हाथ से खाता और पीता है। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो खड़े पी रहा था, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोड़ दे, खड़े होकर पीना छोड़ दे। आलम अला यसुरुका अन यशरब मअकल हिर, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारे साथ बिल्ली पिए? कहा नहीं। आला, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फइन्नहु क़द शरिब मअका मन हुआ शर्रु मिन्हु अश-शैतान, तुम बाएं हाथ से पी रहे हो तो तुम्हारे साथ वो भी पी रहा है जो तुमसे भी बुरा है, और वो शैतान है, बिल्ली से भी बुरा है। तुम बिल्ली को अपने साथ पिलाना नहीं पसंद करोगे तो तुम बाएं हाथ से पी रहे हो, तो शैतान जो बिल्ली से भी बुरा और तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे साथ पी रहा है। और ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, और मुख्तलिफ सनदों से ये रिवायत सही के दर्जे तक पहुंच जाती है। चुनाचे बाएं हाथ से भी नहीं पीना चाहिए मेरे भाइयों और साथियों। और शैतान इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, हर तरह के शर पर, हर तरह के फसाद पर, हर तरह की बुराई पर, हर तरह के गुनाह पर, हर तरह के मासियत पर उभार करके इंसान को उभारता है उस पर, और जोश दिलाता है, लालच दिलाता है, सजबाग दिखाता है। तो हर शर पर शैतान इंसान को उभार करके इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, और इंसान को शैतान तकलीफ पहुंचाता है हर खैर, हर भलाई, हर नेमत, हर इबादत से मुतनफिर करके, रोक करके। और कभी कभार शैतान इंसान को डराता है ताकि वो खैर की चीजों को ना करे बल्कि शर की चीजों को करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा के आयत नंबर 268 के अंदर बयान फरमाया, अश-शैतानु यईदुकुमुल फक़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमसे मुहताजी की, तंगदस्ती की, फ़क़्र फ़ाक़ा की, मुहताजी का, तंगदस्ती का, फ़क़्र फ़ाक़ा का और गुर्बत का वादा करता है। आपने किसी गरीब को देखा, कोई खैर की जगह देखी, आप उसमें खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ अपने माल को खर्च करके एहसान करना चाहते हैं और उसका अच्छा बदला चाहते हैं, शैतान फौरन अंदर वसवसा पैदा कर तुम्हारा माल खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जायदाद फना हो जाएगी वगैरह वगैरह, और तुम फकीर और मुहताज हो जाओगे। वाया अमुरुकुम बिल फहशा, ऐ मेरे हाज़रीन किराम, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मत मुस्लिमा के सारे अफराद इस बात को सुनो, ये कुरान मजीद की आयत करीमा है। अल्लाह का ताला फरमाता है वयअमुरुकुम बिल फहशाई, शैतान का एक बहुत बड़ा काम है और इसके जरिए इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। शैतान तुम्हें बुराइयों का, फहशकारियों का, बदकारियों का, हराम नोशियों का, हराम खोरी का, हराम बीनी का तुम्हें वो हुक्म देता है। फिल्में देखो, गाने सुनो, गीबत करो, चुगली करो, नमाजों को छोड़ो, चोरियां करो, डकैतियां करो,
زناکاریاں کرو، بدکاریاں کرو، ہر فحش چیز کی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، ابھارتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ نیکیاں کرنے والوں کو، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں، شیطان کی فرمانبرداری کا انکار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، فحش کاموں سے آپ بچے رہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لالچ میں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں مغفرت دے گا. وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا بہت کرم کا، بہت فضل کا اور بہت مہربانی کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادہ علم والا ہے. تو میرے بھائیو، شیطان ہمیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے ان انفقتم اموالکم افتقرتم، اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، محتاج ہو جاؤ گے، تنگدست ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کی ضرورت نہیں پوری ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور شیطان ہمیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، حالانکہ ہر بری چیز یہ خبیث ہے، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ لواطت ہو، چاہے اور کوئی فحش کام. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی کرنا یہ بہت ہی بری چیز ہے. تو یہ ہے وہ چیزیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو تکلیف پہنچا کر اپنے اصل مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد ہے انسان کو جہنم میں دھکیل دینا، ڈال دینا، اور انسان کو جنت سے روک دینا. لہذا میرے بھائیوں، ان باتوں پر ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو شیطان کے ہر نزغے سے، ہر نرغے سے، ہر وسوسے سے محفوظ رکھے، اور اس کا نافرمان بنائے، اور اپنا فرمانبردار بنائے، اور حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ چیز پسند آئی ہوگی تو گزارش ہے کہ آپ اسے شیئر کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.